اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد آج آپ کی خدمت میں عقد مرابحہ کے احکام اور اس کے انواع و اقسام بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں کہا تھا، عقد مرابحہ یا مرابحہ کی قرارداد اور ایگریمنٹ یہ بھی بے کے انواع و اقسام میں سے، خرید و فروخت کے انواع و اقسام میں سے قسم ہے، لذا اس میں عقود کے عمومی احکام اور شرائط اور بے اور خرید و فروخت کے احکام اور شرائط کی رعایت کرنے کے علاوہ خود اس عقد کے خصوصی احکام اور رعایت کی ضرورت ہے۔ اس کی ہم نے تعریف اور اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ بھی ایک قسم کے بے ہے، خرید و فروخت ہے، لیکن اس میں بات اتنی سی ہے کہ بیچنے والا بائے اس چیز کی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی تمام لاگت کو مشتری کے ہاں بتانے کے بعد پھر اس کو بیچتا ہے، کوئی خاص مقدار منفعت بڑھا کے یا کوئی فیصد کے حساب سے کوئی منفعت بڑھا کے وہ بیچتا ہے۔ اس میں تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے اس کی اصل قیمت، یعنی جتنی قیمت میں آپ نے خریدی ہے وہ قیمت۔ دوسری چیز اس مال کے لیے خصوصی طور پر آپ سے جو خرچ ہوا ہے، فرض کریں آپ نے کمپنی سے یہ چیز خریدی ہے اور کمپنی سے آپ کے دکان تک لانے کے لیے آپ نے جو کرایہ دیا ہے، جو مزدوری دی ہے، جس شخص سے آپ نے کام لیا ہے اسی مال کے لیے، وہ بھی اس کی لاگت میں شمار ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی دکان میں عمومی جو مخارج ہے، مثلا دکان کا جو کرایہ ہے، دکان کی جو بل ہے، دکان میں کام کرنے والا کوئی ملازم ہے اس کی تنخواہ ہے، ان کو اس کی منفعت میں یعنی اس کی لاگت میں آپ شمار نہیں کریں گے۔ بس دو چیز آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، اس کی اصل قیمت اور اس مال کے لیے خصوصی طور پر آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ آپ شامل کرنے کے بعد پوری لاگت مشتری کو بتانے کے بعد پھر آپ ایک مخصوص مقدار سود اس میں اضافہ کر کے آپ بیچ سکتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بے مرابحہ میں خدمات پہ بھی بے مرابحہ کا معاملہ انجام دے سکتے ہیں۔ اب یہ مورد معاملہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی ڈاکٹر کی خدمت کو آپ خریدنے کے بعد پھر آپ مرابحے کے طور پر کسی اور کے لیے بیچ سکتے ہیں، لیکن بیچنے کی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ نقدی طور پر بھی بیچ سکتے ہیں، آپ ادھار کے طور پر بیچ سکتے ہیں۔ ادھار کے طور پر آپ بیچیں گے تو اس صورت میں اس کی کئی قسمیں بنتی ہے۔ ادھار پہ آپ نے بیچی ہے یہ چیز، لیکن وہ ادھار ادا کرے گا ایک دفعے میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قسطوں پہ ادا کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قسطوں پہ ادا کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں اس کے پھر مزید دو قسمیں بنتی ہے۔ وہ قسطیں جتنے بھی اقساط آپ نے بنائے ہیں ان قسطوں کی مقدار معین اور برابر ہوں یا ان قسطوں کی مقدار برابر نہ بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے مدت کے لیے بھی کوئی خاص لازم نہیں ہے، آپ قسطیں ادا کرتے جائیں قسطوں کے ساتھ، جب اس کے ادھار ختم ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بے مرابحہ انجام دے سکتے ہیں۔ بینک میں معمولاً مشتری کے لیے جو عقد اور جو ایگریمنٹ اور جو قرارداد اور جو عقد منعقد ہوتا ہے وہ معمولاً وہی بے مرابحہ کا ہوتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات اور نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے بے مرابحہ میں بھی وکالتی طور پر بھی صحیح ہے۔ جس طرح ہم نے خود عقد میں کہا تھا، عقد اصالتی بھی ہو سکتا ہے، عقد وکالتی بھی ہو سکتا ہے، عقد فضولی بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ بھی ظاہر سی بات ایک عقد ہے، اس اعتبار سے اصالتی بھی ہو سکتا ہے، وکالتی بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمام فقہا کے ہاں یہ جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس طریقے سے بینک اپنا سود اور اپنی منفعت کماتا ہے اور لوگ اپنے مسائل
اور مشکلات کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے، جسے ہم نے کہا مرابحہ سفارشی میں مشتری آ کے بینک کو بتاتا ہے کہ ہمیں فلان چیز کی ضرورت ہے، تو بینک اس چیز کو خریدنے کے بعد پھر سود کے ساتھ منفعت کے حساب سے وہ مشتری کے لیے بیچ دیتا ہے۔ واقعاً ایسا معاملہ ہوا ہو تو اس صورت میں یہ معاملہ درست ہے اور جائز ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی معاملہ انجام نہیں پایا ہے، کوئی خرید و فروخت اور کوئی بے انجام نہیں پائی ہے، بلکہ فقط صوری اور ظاہری اور شکلی ہے، بینک نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے اور بینک نے کوئی چیز مشتری کو بیچی نہیں ہے، فقط صوری طور پر ظاہری طور پر یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے خریدا، میں نے آپ کو بیچ دیا، اس طرح سے ہوا ہے، تو اس صورت میں مشتری جب بینک کو اضافے کے ساتھ جو پیسہ واپس کر رہا ہے وہ سود اور حرام ہو جائے گا، وہ قرض ربوی میں تبدیل ہو جائے گا اور سود ہوگا، اور سود ہونے کی صورت میں وہ حرام ہوگا، پھر دونوں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ایک نقطہ تھا جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے جیسے بے اور اس کے درمیان جو فرق ہے اس میں یہ کہا تھا کہ مورد معاملہ کوئی شیء خارجی بھی ہو سکتی ہے، خدمات بھی ہو سکتی ہے۔ خدمات جیسے مثلا ہیلتھ کی خدمات ہے، یا تحصیل کی خدمات ہے، یا سفر کی خدمات ہے، یا ڈاکٹر کی خدمات ہے، مختلف قسم کے آپ لوگوں کی خدمات کو خریدنے کے بعد مرابحہ کے طور پر آپ بیچ سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال شرعی طور پر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں بیع مرابحہ باقی معاملات کی نسبت سے اس میں تھوڑی سی وسعت ہے، چند نکات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نسیہ اقساطی مساوی ماہانہ ہے، مثلا آپ نسیہ بھی ہو یعنی ادھار بھی ہو اور قسطوں پہ ہو، تو اس صورت میں ہر مہینے کے اعتبار سے آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ نسیہ بھی ہو لیکن مہینے کے اعتبار سے معین کرنا اور قسطوں کا برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ قسطوں کی مقدار بڑھا کے آخر تک لے کے جانا یہ بھی ممکن ہے۔ اور فروش نقدی بھی اس صورت میں ممکن ہے، یعنی آپ ابھی مرابحہ پہ خریدیں اور نقداً بیچ دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں تجارتی معاملات کے علاوہ بھی جو مصرفی معاملات ہیں اس کے لیے بھی بیع مرابحہ ہو سکتا ہے، جیسے وہاں کہ ہم نے فروش اقساطی یا ادھار پہ خرید و فروخت میں وہاں پہ یہ کہا تھا کہ تجارتی معاملات ہو، یہاں پہ مصرفی معاملات پہ بھی یہ معاملہ انجام دے سکتے ہیں، اس اعتبار سے بھی بیع مرابحہ میں وسعت پائی جاتی ہے۔ یہ بے ہونے کی وجہ سے مضاربہ اور مشارکت کے برخلاف ہے۔ یعنی کیا مراد؟ مضاربہ اور مشارکت عقد جائز ہے، لیکن یہ بے ہونے کی وجہ سے یہ عقد لازم ہوگا۔ یہ پہلا فرق مضاربہ اور مشارکت اور مرابحہ کے درمیان جو فرق ہے۔ اس کے علاوہ مضاربہ اور مشارکت میں سود انتظاری اور احتمالی ہے، یعنی فائدہ اور منفعت احتمالی ہے، یہاں پہ قطعی اور یقینی ہے۔ وہی مثال جو ہم نے پہلے دی تھی، آپ نے ایک گاڑی خریدی ہے 10 لاکھ میں اور بیچ رہے ہیں 11 لاکھ میں، تو یہ 11 لاکھ 1 لاکھ سود ہے، منفعت ہے، اور یہ یقینی ہے، اس میں کوئی احتمالی نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اور عقد مضاربہ اور عقد مشارکت کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس میں بھی بیع مرابحہ ممکن ہے۔ مثلا بینک آپ کو کوئی امتیازی کریڈٹ کارڈ دیں چیزیں خریدنے کے لیے، لیکن کارڈ دیتے وقت بینک کا اور آپ کے درمیان عقد مرابحہ ہوا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کارڈ کھینچیں گے تو اس صورت میں یہ چیز خود بخود بینک کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا سود کے ساتھ، منفعت کے ساتھ آپ اس چیز کو حاصل کر دیتے ہیں، کیونکہ کارڈ لیتے وقت بینک اور آپ کے درمیان اس قسم کا عقد اور اس قسم کی قرارداد اور اس قسم کا معاملہ ہو چکا ہے۔ بینک نے آپ کو کارڈ اس لیے دیا ہے، جب بھی آپ کارڈ کے ذریعے سے کوئی چیز خریدیں گے تو اس صورت میں ہمارے درمیان
بے اور ہمارے درمیان جو قرارداد اور ہمارے درمیان جو عقد اور جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ مرابحے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ خرید سکتے ہیں اور آپ کے لیے جائز بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ چند اور شرائط جیسے ہم نے فروش اقساطی میں کہا تھا، ان شرائط کو تھوڑی سی رعایت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ بیع ادار اور بیع نسیہ کے شبیہ بھی ہے، لذا ان شرائط کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرابحہ سفارشی میں ایک مشتری بینک کے ہاں جا کے کسی چیز کا ڈیمانڈ کریں، سفارش کریں، ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، فلان مشین کی ضرورت ہے، پھر اس کے ڈیمانڈ کے مطابق بینک بازار سے خرید کے لے کے آئے لیکن مشتری بعد میں نہ خریدیں، تو اس صورت میں آیا ضرر ہونے کی صورت میں ضرر کون تحمل کرے گا؟ ضرر کا کس پہ آئے گا؟ بینک ضرر کو تحمل کرے گا یا مشتری ضرر کو تحمل کرے گا؟ تو یہاں پہ بعض فقہاء نے فرمایا ہے اگر مشتری اور بینک کے درمیان تعہد ہوا ہے کہ مشتری نے یہ کہا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے خریدنا ہے، اور وہاں پہ جو قرارداد کے جو طریقے ہیں وہ طریقے انجام پائے ہیں، تو ان قرارداد کے مطابق اگر بینک نے خریدا ہے، بعد میں مشتری نہیں خرید رہا ہے، اس کے نہ خریدنے کی وجہ سے بینک کو نقصان ہو گیا، تو وہ نقصان مشتری کو تحمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ جیسے ہم نے فروش اقساطی میں کہا تھا، یہاں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا، واقعاً اور حقیقتاً بینک اور بازار کو وہ تاجر کے درمیان اور بینک اور مشتری کے درمیان معاملہ انجام پانا چاہیے، حقیقت میں ایک معاملہ ہو۔ اگر معاملہ انجام نہیں پایا ہے، فقط صوری اور ظاہری اور شکلی ہے، تو اس صورت میں یہ معاملہ باطل ہوگا۔ باطل ہونے کی صورت میں وہ قرض ربوی اور سود میں مبتلا ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بے جا دل سوزی اور بے جا ہمدردی کی وجہ سے کبھی کبھار اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، اب وہ بینک سے قرض لے لے اور سود کے ساتھ، تو حرام ہو جاتا ہے۔ اپنی مجبوری بینک والوں کو بتا دیتا ہے، تو وہاں پہ جو مینیجر ہے یا کاؤنٹر ہے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جو مسئول ہے، وہ اس کی مجبوری، اس کی بیچارگی اور اس کی التماس درخواست دیکھنے کے بعد ایک صوری معاملہ، ظاہری معاملہ لکھ دیتا ہے۔ لکھنے کے بعد ظاہری معاملے کی وجہ سے وہ پیسہ لے کے چلا جاتا ہے، پھر وہ پیسہ سود کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ صوری اور ظاہری معاملہ ہونے کی صورت میں اس ظاہری معاملے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، حقیقت میں وہی قرض ربوی ہوگا اور ربا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو سود سے بچنے کے لیے اس قسم کے بے جا ہمدردی اور بے جا دل سوزی کرنا صحیح نہیں۔ جیسے کہ ہم نے فروش اقساطی میں یا ادار کے معاملے میں بتایا تھا، امام صادق علیہ السلام اور اس شخص کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا، یہاں پہ ہم نے بتایا تھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے جا ہمدردی صحیح نہیں ہے۔ کسی کی مدد اور کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی شرعی اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ ہمدردی اور دل سوزی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے امام علیہ السلام نے ایک آیت سے استدلال بھی کیا تھا۔ آیت یہ تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار عالم انسان سے ہر وہ عمل قبول کرتا ہے جو تقوی پہ مبتنی ہو، یعنی تقوی یعنی ہر وہ عمل، چاہے وہ دل سوزی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمدردی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور تعاون کی شکل میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ عمل تقوی کے معیارات کے مطابق ہو، تقوی کے معیارات سے مطابق، اسلام کے اصولوں اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ دل سوزی کریں گے، آپ ہمدردی کریں گے، تو آپ کی ہمدردی کے لیے اجر ہوگا، آپ کی دل سوزی کے لیے پاداش ہوگی، آپ کے تعاون کے لیے ثواب ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، غلط طریقے سے اور غلط اصولوں کے مطابق ہم نے کسی کا تعاون کیا ہے، تو نہ فقط اجر نہیں ہے بلکہ گناہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی بیع مرابحہ میں صحیح ہونے کے لیے حقیقتاً
ایک بیع مرابحہ خرید و فروخت انجام پانا چاہیے۔ تو اس صورت میں فقہا کا فرمانا یہ ہے یہ والا صحیح ہے اور بینک اپنا سود کما سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو طرفین سود اور ربا کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو بعض ہم پھر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور قواعد کو سیکھنے کے بعد اس کے بعد ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ اسلامی ہو سکتا ہے، ہمارا بینکنگ نظام بھی اسلامی ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد